بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى من البداية إلى النهاية قال عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتقي في النصف الباقي او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر سے دل میں اترنا کمال ہوتا ہے، نظر سے دل میں اترنا کمال ہوتا ہے، خوشبو کی طرح بکھرنا کمال ہوتا ہے. بلندیوں پہ چڑھنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ چڑھنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ چڑھ کے ٹھہرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ چڑھ کے ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. اور نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے. اگر تجھے اپناؤں تو زمانہ روٹھ جاتا ہے. نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے. اگر تجھے اپناؤں تو زمانہ روٹھ جاتا ہے. محبت لکھنے پڑھنے میں آسان ہے، لیکن محبت لکھنے پڑھنے میں آسان ہے، لیکن نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے، نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے. اسے ضد ہے کہ میں خوب پیار کروں، اسے ضد ہے کہ میں خوب پیار کروں، اور ہماری ضد ہے کہ میں نکاح کروں، ہماری ضد ہے کہ میں نکاح کروں. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رائل گیسٹ ہاؤس میں، شادی ہال میں، ایک انٹرنیشنل عالمی بین الاقوامی نبی رحمت آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت کو تازہ کیا جا رہا ہے، جسے یاد کیا جا رہا ہے، اور جس کی خوشبو سے اس پورے آنگن کو مہکایا جا رہا ہے، اسے گمگایا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے. یہ الگ بات ہے کہ میری حاضری لڑکی والوں کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن لڑکے والے بھی کم نہیں ہیں. یہ بھی ہمارے ہی گھر کے نکلے، یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا یہ بھی غیر نہیں، یہ بھی اپنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت کو آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک سنت کا اجرا فرمایا. اس سنت کا نام نکاح ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں. وہ نقل کرتے ہیں، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے ہوئے اس میں لکھتے ہیں اور درج کرتے ہیں کہ انبیاء کی 4 سنتیں ہیں، جس میں سے پہلی سنت حیا شرم، یہ انبیاء کی سنت ہے. کبھی بھی انبیاء کرام کی مقدس جماعت حیا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی اور حیا کے خلاف کسی قدم کو اٹھاتی نہیں. معلوم یہ چلا کہ شرم و حیا انبیاء کی سنت ہے، اور جو اہل ایمان شرم و حیا کو اپنے سینے سے سجائے گا وہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا قرار دیا جائے گا. اسی طرح سے مسواک کرنا
یہ بھی نبی کی سنت ہے. تو جو اہل ایمان مسواک کرے گا اور مسواک سے اپنے دانتوں کی چمک کو بڑھائے گا وہ بھی نبی کی سنت کو ادا کرنے والا قرار دیا جائے گا. اسی طرح سے خوشبو لگانا بھی یہ نبی کی سنت ہے. جو خوشبو لگائے گا اور خوشبو سے اپنے بدن کو گھمکائے گا وہ بھی نبی کی سنت پر عمل کرنے والا قرار دیا جائے گا. عام طور سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے, میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں اور اضافہ کر رہا ہوں کہ خوشبو چونکہ دو جیو کی خوراک اور غذا ہے. پہلی جیو کیا ہے؟ فرشتوں کی خوراک خوشبو ہے اور نیک جناتوں کی خوراک خوشبو ہے. عام جو تقسیم کریں گے اللہ تبارک و تعالی اسی کے اعتبار سے ماترا بڑھا کر کے آپ کو عطا کرنے کا ہنر جانتا ہے. اس لیے خوشبو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے والے شمار ہوتے ہیں. اور چوتھی سنت جس کا نام نکاح ہے, نکاح ہی انبیاء کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے. معلوم یہ چلا کہ نکاح کرنا نبیوں کی سنت ہے, نبیوں کا طریقہ ہے, نبیوں کا شیوا ہے, نبیوں کی پہچان ہے, نبیوں کی شناخت ہے. تو اہل ایمان کی بھی پہچان یہی ہونا چاہیے کہ اپنے ڈیزائر, اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے اور اپنے جذبات کو مکمل کرنے کے لیے نکاح کے دروازے سے اسے مکمل کرنا چاہیے. جس اہل ایمان کا چاہے نوجوان ہو یا بوڑھا یا بزرگ ہو یا سماج کے کسی ڈپارٹ میں کام کرنے والا ہو, اگر نکاح کے راستے سے, نکاح کے دروازے پہ نہیں آتا, اس سے بڑا دیوس اور اس سے بڑا گھٹیا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نوجوانوں کو یہ جذبہ دیتے ہوئے اور یہ پیغام سناتے ہوئے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب, جو شادی کی طاقت, کیپیسٹی اور استطاعت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے. اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا, خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کے انتظام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اسے چاہیے کہ گاہے بگاہے روزہ رکھا کرے. روزہ رکھنا خواہشات کو توڑنے کا یہ بہترین میڈیسن ہے, یہ بہترین انجیکشن ہے. اس سے بہترین انجیکشن شریعت اسلامیہ میں کوئی نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے اس شسمنیا لوریا سے تشریف لائے ہوئے مہمان اس شادی ہال میں نکاح جیسی عظیم ترین سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور ایک اجنبی لڑکا اجنبی لڑکے سے مخصوص الفاظ کے ذریعے سے, ایجاب و قبول جیسے مخصوص الفاظ کے ذریعے ان کا رشتہ اور ان کا بندھن بندھنے والا ہے اور ایک پاک رشتے میں یہ جڑنے والے ہیں. خدائے پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس رشتے کو یہاں بھی قبول فرمائے, آسمان پر بھی قبول فرمائے. سارے کہہ دیجیے آمین. اور اس رشتے میں اتنا خیر, اتنی برکت, اتنی رحمتیں ڈال دے کہ اس رشتے کے ذریعے سے ایسی نسل تیار ہو جو روئے زمین پر خدا کے احکام کو ٹرانسفر کرنے والی ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو دنیا جہاں میں لے کر کے چلنے والی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.